حضرت خباب کو ایک غلام تھے، ایک کمزور تھے، ان کو کفار نیچے سے آگ جلاتے، حضرت خباب کو لٹا دیا جاتا تھا، پیٹ سے چربی پگھلتی تھی، نیچے کی آگ بجھ جاتی تھی، پیٹ کے اندر ساری گوشت ختم ہو گیا، سارا گوشت ختم ہو گیا، صرف ہڈی باقی تھی۔ عمر فاروق نے کہا تھا کہ خباب اس کرسی پر کون بیٹھ سکتا ہے؟ حضرت خباب نے کہا کہ اس کرسی پر میں بیٹھ سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ تکلیف جس کو ہوئی ہے اسلام کی وجہ سے وہی کرسی پر بیٹھ سکتا۔ اے عمر فاروق، مجھے تکلیف ہوئی ہے سب سے زیادہ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں خباب، سب سے زیادہ تکلیف بلال حبشی کو دی گئی ہے۔ میری اس کرسی پر، اس پردھان کی کرسی پر، اس خلیفے کی کرسی پر اگر بیٹھنے کا حق کسی کو ہے تو وہ حق ہے اب حضرت بلال کو۔ حضرت خباب نے کہا کہ اے عمر، آپ کو یقین نہیں آتا، حضرت بلال کو جب انگاروں پر لٹا کر سینکا جاتا تھا اور سب میں رسیاں ڈالی جاتی تھی تو ان کو خرید کر آزاد کیا تھا ابو بکر صدیق نے، ان کو تکلیف سے نجات دی تھی ابو بکر صدیق نے۔ لیکن میں خباب، کمزور غلام، لاچار، بے بس، مجھے کسی نے بھی آزاد نہیں کیا تھا اے امیر المؤمنین۔ انہوں نے کہا کہ کیا نشان ہے کہ تم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ذرا بتاؤ تو نبی سے محبت کی کوئی دلیل ہے؟ حضرت خباب نے کہا کہ آپ کو دلیل چاہیے، اٹھائیے میرے پیٹ سے کپڑا اور دیکھیے دلیل آپ کو مل جائے گی۔ حضرت عمر فاروق نے جیسے پیٹ سے کرتا ایسے اٹھا کر دیکھا ہے، عمر فاروق کی چیخ نکل گئی۔ کیوں؟ حضرت خباب کی پیٹ میں صرف ہڈی نظر آ رہی تھی، گوشت نہیں تھا، اسلام اور ایمان لانے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، چلیے 13 سال ہو گیا آپ علیہ السلام پر ظلم و زیادتی، بی بی سمیہ 80 سال کی بوڑھی عورت، ابو جہل دونوں طرف ٹانگیں کر کے کعبۃ اللہ میں کہتا ہے اے سمیہ آج تو جان بچا دو، محمد کا انکار کر دو، جان بخش دوں گا، نہیں تو بیچ سے چیر دوں گا۔ ایک عورت، پورا مکہ سامنے، 90,000 لوگوں کی تعداد ہے اور سمیہ کو دونوں طرف ٹانگوں میں لٹکا دیا گیا۔ حضرت سمیہ کیا کہتی ہیں؟ حضرت سمیہ کہتے ہیں اے ابو جہل، تم کو ظلم کرنا ہے کر لے، تو کیا چاہتا ہے کہ میں محمد کا انکار کروں؟ انکار تو دور کی بات، میں محمد سے اتنا محبت کرتی ہوں، ان کی شریعت سے، ان کے کلمے سے، اگر اللہ میری جسم میں 100 جان عطا کر دے تو میں ساری جان کو اللہ کے نبی کی لائے ہوئی دین پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں کبھی نبی کا انکار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کہا اچھا، کہاں کا اور کو؟ کہا تم کو پتا نہیں، ہمارے نبی نے کہا مرنے کے وقت میں موت ہے، ہاتھ بندے میں دونوں ٹانگ دونوں طرف پھیلا دیا گیا، ایسے بالکل ایسے ٹانگ ایسے پھیلی گئی، ہاتھ ایسے پھیلی گئی۔ 80 سالہ بوڑھی عورت سمیہ، ان کے شوہر یاسر بھی شہید ہوئے، ان کے بیٹے عمار کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اب ماں کی باری ہے، ماں کہتی ہے کہ ابو جہل کیا تجھے پتا نہیں، ہمارے نبی نے کہا کہ اے لوگوں کبھی بھی جان بوجھ کر نمازوں کو نہ چھوڑنا، اور کبھی بھی تم لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک مت کرنا، کیونکہ بہت بڑا گناہ ہے شرک۔ ویدوں میں بھی منع کیا گیا ہے، ویدوں میں کہا کہ اندنت مہا پریوشنتی اسمبھوتی مپاستی تتو بھوی ایویوتی تموی سمبھوتی آمرتہ ایکم سد وپرا بھدا وطنتی ایک اتمشٹوہی کرشٹینانی وچرننی۔ اس زمین پر ایک شکتی کی پوجا ہوگی، ایک ایشور کو رب مانا جائے گا، ایک ہی ایشور کے سامنے سر جھکے گا۔ انس کبھی کہیں کسی دوسری طاقت کو، ہوا کو، آگ کو، پانی کو خدا نہیں مانا جا سکتا۔ سورج کی پوجا نہیں کی جا سکتی کیونکہ سورج خدا نہیں ہے، سورج ڈوبتا ہے اور اگتا ہے۔
آگ کو کبھی بھی خدا نہیں بنا جا سکتا، چونکہ آگ کے اندر جلانے کی طاقت وہ اللہ کرتا ہے، آرڈر کرتا تب اس میں طاقت آتی ہے۔ اسی لیے ہمارے سناتن دھرمی بھائی، ہمارے ہندو بھائیوں، آپ کے لیے یہ رگ وید کا منتر ہے جس میں کہا گیا اندھن تمہ پریوشنتی اسمبھوتی مپاستی تتو بھویبیوتی تمویو سمبھوتی امرتہ۔ ایسی چیز کی پوجا نہ کرو جو اسمبھو ہو، ہوا بھی اسمبھو، آگ بھی اسمبھو، اور پانی بھی اسمبھو، اور سورج بھی اسمبھو۔ اسمبھوتی مپاستی تتو بھویبیوتی تمویو سمبھوتی امرتہ۔ اگر کوئی آدمی ایک اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے سر کو جھکاتا ہے، اندن تمہا فی ناری جہنم خالدین فیہا، ہمیشہ وہ جہنم میں ہے، ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں۔ کون کہہ رہا ہے؟ رگ وید کہہ رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ جو لوگ کسی اور کو مانتے ہیں، ہم لوگ کبھی کبھی کیا بولو کسی قبر کے بھی سامنے جا کر سجدہ کرتے ہیں، غلط۔ اللہ کا قرآن منع کرتا ہے بھئی جو آدمی قبر کے نیچے ہے، اگر کوئی اللہ کا ولی ہے، ہم اس اللہ کے ولی کو سینے سے لگاتے، ان سے محبت کا اظہار کرتے۔ اللہ کا کوئی بھی ولی ہوتا ہے، ہم ان کی برائی نہیں کر سکتے، بلکہ ولی کی فضیلت، اللہ کے ولی کے مقام کو قرآن میں بیان کیا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ ڈائریکٹ اللہ سے کنیکشن ہوتا ہے۔ لو اقسم باللہ لا برہ اللہ، لیکن جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی قبر پر ہم لوگ کبھی کبھی جا کر چادر چڑھاتے ہیں، کبھی کبھی سجدہ کرتے ہیں، کبھی ہم انہی سے دعا کرتے ہیں۔ ایک مندر کے اندر پجاری ایک بت کے سامنے اگر ہاتھ باندھ کر وہ کہتا ہے اوم نمو اوم بھوربھوسواہا تتسویتربھریرنیم بھرگو دیوستدھیمہی دھیو یو نః پرچودیات، وہ بے جان مورتی سے مانگتا، آپ بے جان مردے سے مانگتے، کوئی فرق رہ جاتا ہے؟ کوئی فرق نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ کے علاوہ اغیار کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اگر تم کو پکارنا ہے مجھے ڈائریکٹ پکارو نا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے کہو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ بیچ میں کسی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود کہتا ہے قرآن کریم کے اندر۔ میرے بھائیو، خیر ایک الگ بات تھی تو حضرت سمیہ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا مر جاؤ، جل جاؤ، راک کر دیا جائے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ پہلا کام نماز نہ چھوڑنا، دوسرا گناہ شرک مت کرنا، تیسرا گناہ شراب مت پینا۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے ابو جہل، اور میں تیرے سامنے چیخ کر بولتے ہو، ایک جان کیا، یہ دنیا کی محبت نہیں ہے، یہ دین کی محبت ہے، یہ نبی کی محبت ہے۔ سو جانے قربان نبی کی شریعت پر، نبی کی دین پر، تجھے کیا کرنا ہے کر۔ ابو جہل کی بے عزتی ہو گئی کہ مجھے للکار رہی ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ دونوں اونٹوں کو دو سمتوں میں چلا، دونوں سمتوں میں چلا دیے گئے۔ بی بی سمیہ کو بیچ سے چیر دیا گیا، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ یہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام رحمت للعالمین۔ اب ہوتا کیا ہے، آپ علیہ السلام کچھ دنوں کے بعد نبی پاک علیہ السلام طائف جاتے ہیں، طائف جناب محمد رسول اللہ، چونکہ بھئی ربیع الاول کا مہینہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کو کیا تکلیفیں پہنچی ہے، ہمیں کم سے کم علماء کے ذریعے سے وہ سننے کو ملنا چاہیے کہ کتنی آسانی سے آج ہم لوگ شریعت کا جنازہ نکال دیتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ میں مایوس ہو گئے کہ اب شاید یہاں پر ہمارے ساتھ نہیں دیں گے لوگ، تو آپ قریب میں ایک شہر تھا طائف، آپ وہاں چلے گئے، محمد رسول اللہ وہاں گئے، وہاں آپ 10 دن تک رکے۔ اتنے دن تک 10 دن تک رکے۔
آپ تبلیغ کے لیے گئے محمد رسول اللہ، اور اس تبلیغ کا چرچا کیا، کہاں پر کیا؟ اشو گناہ پروشم دیپنتی، ہندو بھائیوں کی کتابوں، اشو گناہ پروشم دیپینتی پرگیا چکولم چدم شروتن چ پراک کرمش بہو بھاشتا چ دانم یتھا شکتی کیرتیگتا چ، کتنی ساری وشیشتائیں بیان کی اس منتر میں۔ ابھی تو قرآن کی ایک ہی چھوٹی سی آیت کا ایک ٹکڑا، رحمت للعالمین، دونوں جہان کے لیے نبی رحمت کیسے، اس واقعے سے آپ کو بات سمجھ میں آئی۔ آج کل ہوتا کیا ہے، کسی کو طاقت ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ فوراً اٹیک کرتا ہے۔ منتری صاحب ہیں آپ کے بیٹے نے کسی کا مرڈر کر دیا، آپ کے بیٹے کے اوپر ایف آئی آر نہیں ہوگا، کیوں؟ آپ منتری جی، فوراً ان کو فون ہو جاتا ہے، پولیس والے بھی ہاتھ باندھ دیتے ہیں۔ پاور کا استعمال، پاور کا غلط استعمال ہے، کرپشن اسی کو بولتے ہیں، پاور کا غلط استعمال، ڈکٹیٹرشپ۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر، نبی پاک علیہ السلام کو ایک ایسا موقع آیا جب آپ 10 دن کے لیے مدینہ گئے، نبی پاک علیہ السلام کس لیے؟ اشو گناہ 8 سے پر پروشم، ایسے آدمی دیپینتی، روشنی پھیلانے گئے طائف میں، 10 دن رہے، 10 سردار سے ملے، ہر سردار کو کہا میں ایک کلمہ لے کر آیا، ایک ٹکڑا لے کر آیا کہ اللہ کی عبادت کرو، بس اور کچھ نہیں۔ کہا اچھا 360 بتوں کو نہ مانو، میں ایک اللہ کو مانو۔ کبھی کبھی ہم 360 خدا کو مانتے، 360 زیادہ طاقتور ہے کہ تمہارا اللہ ایک زیادہ طاقتور ہے۔ ہمارا کبھی کوئی کام 360 خدا نہیں کر پاتے، تمہارا ایک اللہ کیا کر لے گا؟ یہ سوالات ہوتے تھے ذہن میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی کو پیغام تھا، گئے دوسرے سردار کے پاس گئے، انہوں نے کہا نکل جاؤ یہاں سے، تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس، پانچویں کے پاس، چھٹے کے پاس، 7 8 9 10 دن 10 سردار کے پاس ہے۔ اسلام کی ایک اچھی بات محمد الرسول اللہ نے سمجھائی، بات سمجھ میں نہیں آئی، سارے بادشاہ مل کر انہوں نے سوچا کہ ارے یہ نبی تو کوئی نئی چیز لے کر آیا ہے، نئی پارٹی لے کر آیا ہے، نئی جماعت لے کر آیا ہے، نئی تنظیم لے کر آیا ہے۔ اب ایک کام کرو، سب لوگ اگر اس کے ہو گئے تو ہماری دال روٹی، ہماری دکان بند ہو جائے گی، اسی لیے فوراً اس کا پتہ کاٹو۔ تو طائف میں ان سرداروں نے جو شرابی لڑکے تھے، ان لڑکوں کو شراب کی تھیلیاں پکڑا کر کہا یہ محمد ابن عبداللہ ہی کیم فرام مکہ، یہ مکہ سے آیا ہے، تم لوگوں کو اس کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا، ان کے سر پر پتھر مارو، ان کو جادوگر کہو، ان کو دیوانہ کہو، ان کو مجنون کہو، اور پھر جب یہ گاؤں شہر سے باہر ہو جائے تب اس کے بعد تم لوگ واپس آنا۔ میرے بھائیو یہی کیا گیا۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک خادم تھا، ان نوجوانوں نے، ان شرابیوں نے اتنا پتھر مارا، نبی پاک علیہ السلام کا سر پھٹا، بلکہ آپ کا پہلے جو خادم تھا حضرت اسامہ، انہوں نے کوشش روکنے کی، وہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے سر پر پتھر لگا، پتھر پھٹ جاتا ہے، نازک ہوتا ہے، پتھر سے خون نکلتا، پورا خون بدنوں سے نکل کر کپڑے بھی بھیگ جاتے، اور پھر آپ نے جو جوتا پہنا ہوا تھا نالین، اس نالین میں خون جمع ہو گیا تھا، خون بھر گیا تھا۔ آپ علیہ السلام کے بدن سے خون نکلنے کی وجہ سے، جب آدمی کی باڈی سے جب میجورٹی میں خون نکلے تو آدمی کمزور ہونے لگتا۔ آپ علیہ السلام کو چکر آیا، آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ نے ان کلمات سے اپنی شکایت کی، اللہم انی اشکو بثی، اے اللہ میں اپنی بے بسی کی شکایت تجھ سے کرتا ہوں، اے اللہ میری کیا غلطی، اے اللہ میرا کیا جرم ہے کہ جس کی وجہ سے میرا خون بہایا گیا ہے، اے اللہ میں اپنی بے بسی کی شکایت
تجھ سے کرتا، اے اللہ میں اپنی بے بسی کی فریاد تجھ سے کرتا ہوں، لیکن ساتھ میں اللہ کے نبی نے دعا بھی کی کہ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے دنیا والوں، نبی کو گالی دینے والوں، نبی کو ظالم کہنے والوں، آج تک تاریخ انسانیت میں کوئی نبی یا کوئی اوتار یا کوئی رشی مُنی ایسا پیدا نہیں ہوا جنہوں نے اپنا خون بہا کر بھی اپنی قوم کے لوگوں کے لیے دعا کی ہو، ان کی بھلائی کے لیے دعا کی ہو۔ اگر ایسا کوئی مہان ویکتی ہے تو اس شخص کا نام محمد ابن عبداللہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام تڑپ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب یہ فریاد پہنچتا، اللہ تبارک و تعالیٰ غصے میں آتے اور جبرائیل سے کہتے ہیں کہ جبرائیل، کس لیے میں نے تجھے طاقت دی ہے؟ عرش پر بیٹھنے کے لیے میرا محبوب زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے طائف کے ریگستان میں۔ ارے جن کے لیے میں نے یہ دنیا بنایا، جن کی وجہ سے یہ دنیا بنی ہے، آج وہ زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے۔ اگر آج ان کی مدد نہیں ہوئی، اے جبرائیل مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل فوراً پلک جھپٹتے آپ علیہ السلام کے پاس آ کر حاضر ہوتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ پر سب کچھ قربان، آپ اشارہ کر دیجئے، ان طائف والوں کو ابھی پیس دوں گا میں جبرائیل ہوں، وہ جبرائیل جنہوں نے قوم لوط کو زمین سے لے جا کر، زمین سے اٹھا کر ساتویں آسمان کو لے جا کر پٹک دیا تھا، تباہ کر دیا تھا، وہ جبرائیل ہوں قوم سمود پر آگ اور پتھر کی بارش کی ہے میں وہ جبرائیل ہوں کہ شعیب کی قوم کو تباہ میں نے کیا، میں وہ جبرائیل ہوں نوح کے نہ ماننے والوں کو میں نے اس دنیا سے نام و نشان مٹا دیا۔ آپ بولیے، اشارہ کیجئے اے اللہ کے نبی۔ اگر اللہ کے نبی ظالم ہوتے دنیا والے، اتر پردیش کے لال مظفروں اور یورپ اور امریکہ والوں، اگر اللہ کے نبی ظالم ہوتے، ہاتھ میں تلوار ہوتی، اللہ کے نبی علیہ السلام اگر انتقام لینے والے ہوتے تو محمد الرسول اللہ جبرائیل سے کہتے کہ ہاں جبرائیل، بہت دکھ دیا ہے، تم یہ کر دو، لیکن نہیں، اللہ کے نبی پر قربان جائیے۔ محمد رسول اللہ نے کہا جبرائیل نہیں، میں جانتا تیرے اندر اتنی طاقت ہے کہ تجھ سے بڑی طاقت دنیا میں آج تک کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اللہ تیری طاقت کی قسم کھاتا، ذی قوت عند ذی العرش مکین، اللہ کے سامنے میں فرشتے کی، جبرائیل کی طاقت کی قسمیں اللہ کھاتا، میں جبرائیل کی طاقت کی قسمیں کھا کر کہتا ہوں، اتنی طاقت کا مالک فرشتہ بیٹھا ہے سامنے۔ اگر ہمارا آپ ہوتے، ہمارے پاس پاور ہوتا ہے تو غلط استعمال کرتے، ہمارے پاس اگر پاور ہوتا ہے تو ہم جناب لاچار بے بس انسانوں پر ظلم کرتے ہیں، موب لنچنگ کرتے ہیں، ہماری مسجدیں توڑتے ہیں۔ ہمارے نبی کے پاس تمہارے ان تچھے بلڈوزر سے کئی کروڑ گنا زیادہ طاقت والے جبرائیل موجود تھے، اللہ کے نبی پر ظلم کی انتہا کر دی۔ تب بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ جبرائیل گھبراؤ مت، میں اس کائنات میں نبی بنا کر آیا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اپنے لیے، اے محمد میں اس کائنات کو میں نے پیدا کیا، میں رب العالمین ہوں، لیکن اے نبی آپ کو اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا جا رہا ہے، آپ انتقام مت لیجیے۔ اللہ کے نبی نے انتقام نہیں لیا، کہاں پر؟ طائف میں سب کو معاف کر دیا۔ ہے کوئی مائیں کا لال ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ آپ کو چن چن کر انتقام لیا جاتا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ بیرک ہے 13 سال گزر گئے، محمد رسول اللہ کو حکم ہوا، چونکہ بہت زیادہ ظلم و زیادتی ہو رہی تھی، ایک صحابہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو آرڈر ہوا مدینہ جانا۔ نبی پاک علیہ السلام 53 سال کی عمر میں مدینہ پہنچ گئے، آپ علیہ السلام مدینہ گئے۔ اب یہاں ایک بات یہ سمجھ میں ہے کہ بہت سے لوگ، رک کر میں آپ کو یہ سمجھا دوں
13 سال تک نبی اور نبی کے صحابہ کس طرح گاجر مولی کے طرح ان کو اذیت دی گئی، کتنی تکلیفیں دی گئی، لیکن ایک تھپڑ یا ایک تلوار یا ایک ڈنڈا کسی صحابی نے کسی کو مارا نہیں مارا۔ دنیا والے کہتے ہیں کہ اسلام کی تبلیغ تلوار کے نوک پر ہوگی، غلط بات۔ اللہ کے نبی مدینہ چلے، وہاں پر مدینے میں کچھ لوگ تھے یہودی، یہودیوں سے معاہدہ کیا، الائنس، جس کو گٹھ بندھن بولتے ہیں۔ یہ ہمارے دیش میں جو گٹھ بندھن بنتا ہے، یہ گٹھ بندھن نہیں، یہ ٹھگ بندھن ہے۔ اصل میں یہ ٹھگتے ہیں ایک دوسرے پارٹی کو، جس کو کرسی بچانی ہوتی ہے گٹھ بندھن کر لیتے ہیں، اور کسی کی سرکار گرانی ہوتی ہے تو ایم ایل اے خرید لیتے ہیں۔ یہ بےمانی ہوتی ہے، اس کا یہ تو ٹھگ بندھن ہے۔ لیکن گٹھ بندھن سمجھانے کے لیے بولا، الائنس، مل کر کچھ کام کرنا۔ تو نبی جب مدینہ گئے، مدینے میں پہنچے تو وہاں کی جو میجورٹی، جو اکثر لوگ تھے مضبوط یہودی لوگ تھے۔ آپ علیہ السلام نے یہودیوں سے گٹھ بندھن کیا کہ ہم اپنے دین اور دھرم کی تبلیغ اور آپ اپنے مذہب پر عمل کرنا، ہم دونوں کے بیچ میں کوئی تیسرا لڑائی کرنے آئے گا تو ہم دونوں مل کر ان کا مقابلہ کریں گے، اور ہم دونوں بیچ میں آپس میں لڑیں گے نہیں۔ یہ گٹھ بندھن ہوا، بلکہ 12 قانون بنے، 12 قانون سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ نبی جب مدینہ گئے 12 قانون بنائے گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام جس اونٹنی پر بیٹھ کر کے گئے، اس اونٹنی کا چرچا سنسکرت زبان میں موجود ہے۔ اس اونٹنی کا چرچا یوں، اس طرح یس پرواہی جو ودھومن، تو یہاں تو 20 اونٹنی کا چرچا ہے۔ اور دوسری جگہ پر ایسی سواری پر نبی بیٹھیں گے جس کی رفتار تیز ہوگی۔ آپ حلیمہ کی سواری پر بیٹھے تو اس کی رفتار بھی تیز ہو گئی۔ آپ علیہ السلام جب معراج پر گئے، اس براق پر بیٹھ کر اس کی رفتار بھی تیز تھی۔ اسی کو کہا گیا اشوما شگ معروہا دیو دتم جگت پتی، تیز رفتاری کے ساتھ سواری کرنے والا نبی سوار ہوئے اونٹ پر بیٹھ کر ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ آپ علیہ السلام کے ہجرت کا چرچا اور ان کا تذکرہ ہمارے ہندو بھائیوں کی ان کے پوتر گرنتھ میں موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام مدینہ پہنچتے، مدینہ پہنچنے کے بعد معاہدہ ہو گیا۔ اب نبی پاک علیہ السلام اپنے کام میں لگے، ان کے صحابہ اپنے کام میں لگے، لیکن یہودی سے کچھ کفار مکہ کے کفار مل گئے، بیچ میں اکساتے تھے، ارے یہ نبی محمد ہم لوگوں نے تو بھگایا ہے وہاں سے مکہ سے، اب تمہارے بیچ میں کر دادا گیری کر رہا ہے، ان کو مارو، ان کو نکالو یہاں سے، نہیں تو تمہارا وجود ختم کر دیں گے۔ کچھ یہودی تھے جو کہہ رہے تھے ارے ہاں صحیح بول رہے ہیں، مکہ والوں سے مل کر نبی پاک علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کرنے لگے۔ یعنی اندر جو معاہدہ ہوا تھا، گٹھ بندھن ہوا تھا، اس کو اندر توڑ دیا تھا۔ اس گٹھ بندھن میں لکھا تھا کہ اگر کوئی کسی کا ایم ایل اے خریدے گا تو اس کو جیل میں ڈالا جائے گا۔ تو نہیں ڈالا جاتا جیل میں، یہاں تو ایم ایل اے خرید کر آسام بھیج دیتے ہیں، گوہاٹی بھیج دیتے ہیں، ممبئی بھیج دیتے ہیں، سرکاریں گرا دیتے ہیں۔ تب بھی کہتے ہیں کہ ہاں تو اس معاہدے میں لکھا، اس معاہدے میں یہ لکھا ہے کہ یہ گٹھ بندھن نہیں ٹوٹے گا، اگر کوئی گٹھ بندھن کے خلاف جائے گا تو اس کی سزا موت ہوگی، موت۔ اس وقت بادشاہوں کے قانون یہی ہوا کرتے تھے، اس وقت کے جو قانون کا سسٹم تک ہوا کرتے تھے، اب سے تقریباً 1450 سال پہلے کی بات۔ میرے بھائیوں، تو یہودی مکہ والوں سے مل گئے، نبی پاک علیہ السلام کو ختم کرنے کی سازشیں کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی وحی کے ذریعے، اے نبی ذرا چست رہیے گا، آپ نے جن سے معاہدہ کیا ہے وہ آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہیں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ اب آرڈر دیتا ہے کس کا؟
ان سے جنگ کرو. اب آرڈر دیتا, اب 53 سال بعد آرڈر دیتا. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, جن پر ظلم کیا گیا, جن کو قتل کرنے کی سازش کی جاتی ہے, ان لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت دی جاتی ہے, جنگ کرنے کی. جن پر ظلم کیے گئے یا جن کو مارنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے, ان لوگوں کو اللہ اجازت دیتا ہے. پتہ آیت کے اوپر کیا بولتے ہیں؟ یہ وسیم رضوی جو تھا پہلے, ابھی تو تیاگی جی بن گئے, وہ قرآن کی 36 آیت نکالنے کی جو بات کر رہا تھا, ان 26 آیتوں میں یہ بھی آیت ہے, یہ 26 کی شاید 24 ہے, ان 26